اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے واضح طور پر ارشاد فرمایا نا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب اس کا واضح ہے کہ جاننے والا اور انجان برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہر مقام پر آپ دیکھ لیجئے، جہاں جائیں گے اس اگر قانون کو سامنے رکھیں گے تو جو جاننے والا ہوگا نا اس کا انداز الگ ہی نظر آ رہا ہوگا، وہ احتیاط بھی کر رہا ہوگا۔ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ جناب کلو وشربو، تو وہ کھاتا پیتا ہی رہتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جس کو پتا ہے کہ مجھے بیماری کیا ہے اور کس غذا سے میری بیماری بڑھ جائے گی، تو پھر وہ بندہ، اس کو بھی پتا ہے قرآن کا حکم کلو وشربو کا ہے، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ حکم کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا بھی ہے ذات میں، جی بالکل، حد سے نہ بڑھو۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ بندے کو اعتدال میں رکھنے کے لیے ہیں۔ جتنی زیادہ اویئرنیس آتی چلی جائے گی اتنے ہی زیادہ بندہ محتاط ہوتا چلا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد گرامی کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہاں بالکل وہ موضوع کے ساتھ ریلیٹ ہو رہی ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس جزئیے کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کا خلاصہ بیان کیا گیا حیات اعلیٰ حضرت میں، فرمایا کہ غور و فکر کی صلاحیت، اعلیٰ فہم و فراست، رائے میں پختگی جیسی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، ان علاقوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اللہ، عالم بہت سارے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ عالم ہوتے ہیں، کیا بات، دیگر کی بنسبت زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو خود گھرانہ ہے، اچھا پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں بھی دیکھ لیجئے نیچے تک، اور اجداد میں بھی اوپر تک دیکھ لیجئے، کیونکہ وہ ایک علمی حلقہ ہے۔ والد گرامی مفتی ہیں، دادا جان مفتی ہیں، اور جس طرح رکن شورا نے ارشاد فرمایا کہ پیر طریقت بھی ہیں، تو وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کے دین کا علم اور اس کی معرفت، یہ جو دونوں دریا، یہ جو جس کو کہیں کہ مجمع البحرین ہے یہ خانوادہ، تو یہاں پر علم بھی نظر آتا ہے اور ساتھ ساتھ عمل بھی نظر آتا ہے، یہاں پر عشق بھی نظر آتا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں وارفتگی بھی نظر آتی ہے۔ یہ ساری باتیں تب ہوتی ہیں جب ایک ایسا خانوادہ ملے، جب ایسا ماحول ملے کہ جہاں پر علم کی قدردانی ہو۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کی محافل کا جو حال بیان کیا گیا، اس میں باقاعدہ لکھا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں بڑی تعداد علماء کی ہوا کرتی، سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کی جو گفتگو ہوا کرتی تھی، جس طرح بھی بات ہوئی کہ بات بات پر آپ کے لبوں پر قرآن کی آیات جاری ہوا کرتی تھیں، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، سامنے علماء موجود ہیں۔ اچھا، جو نئے ہیں ان کی تربیت ہو رہی ہے، وہ سیکھ رہے ہیں، ان کو ماحول مل رہا ہے۔ اب آج بھی دیکھیں تو جہاں جہاں دارالافتاء قائم ہوتے ہیں وہاں یہ نظام آپ کو ملے گا کہ ایک بڑے مفتی صاحب ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے معاونین ہوتے ہیں جو خود علم کے بارے میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، علم کی تلاش جاری ہوتی ہے، تتبع کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، لیکن پھر کچھ جو سیکھ لیتے ہیں، جو نئی بات پڑھ لیتے ہیں، نیا جزیہ کسی سائل کے سوال کے جواب میں اگر لکھا تو پھر وہ مفتی صاحب کو دکھاتے ہیں۔ بڑے جو مفتی صاحب ہیں، جو مصدق کہہ لیجئے، ان کو دکھائیں گے، رئیس الافتاء کو دکھائیں گے کہ جناب یہ دیکھیے یہ سوال ہے اور اس کے جواب میں نے یہ جزیہ لکھا ہے، اب یہ جزیہ اس سوال کے جواب میں بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ دیکھیں، تلاش تو کر لیا، لوگ پتہ کیا کر رہے ہیں آج کل، لوگ مفتی اعظم آج کل کچھ نئے ہی ہیں، مفتی اعظم گوگل، مفتی اعظم گوگل، جی ہاں، مفتی اعظم گوگل، مفتی اعظم چیٹ جی پی ٹی، تو وہ کیا کر رہے ہیں جناب، مفتی اعظم جیمنی، جی جیمنائی یا جیمنی جو بھی بول رہے ہیں، جی اس کی بھی ریسورسز کیا ہیں، وہ کن کی کتابوں سے لے رہا ہے، کیسے لے رہا ہے، اس سے قطع نظر جس نے بھی اپنے آپ کو مسلمان شو کیا اور اپنی کتاب بطور مسلم بکس اس نے اپنی اپلوڈ کر رکھی ہے، جب یہ چیزیں تلاش کر رہی ہیں نا، تو وہ ان ساری ہی چیزوں کے ساتھ تلاش کر رہی ہیں۔ وہ پھر الگ بات ہے کہ آپ ان میں فلٹرز لگاتے چلے جائیں اور اس کے جس طرح سے یوز ہو وہ بھی آنا چاہیے، لیکن جب بندہ صرف اپنی سہولت کا مسئلہ جاننا چاہے گا تو پھر وہ فلٹر ہی نہیں لگائے گا جو اس کو
اس کی نیند سے بیدار کرنے والا ہو، بلکہ وہ کہے گا جو میری طبیعت اور سہولت کے مطابق جواب آ گیا وہی ٹھیک صحیح ہے. پھر نہ کسی کو دکھانے کی جھنجھٹ ہے، نہ کسی سے مشورہ کرنے کی زحمت ہے، بس جو سامنے آ گیا اس پر عمل کر لے، اور پھر وہی نتیجہ آ رہا ہوتا ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میسج کھول کر بندہ دکھا تو دے گا، لیکن یہ بات اس چیز کا ترجمہ بنتی ہے یا نہیں بنتی، یہ جاننے کے لیے پھر علماء ہی کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے.